السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، بہت سے لوگ یہاں پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں رکوع سے بھی، جب وہ سیدھے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا پیارے نبی نے ہمیشہ نماز ایسی پڑھی، لیکن اس کی دلیل کوئی پیش نہیں کر پاتے السلام وہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی ذیشان، سوال آپ کا اور بہت اچھا سوال ہے بحمد اللہ۔ بعض حضرات جب نماز میں رکوع کے بعد قومے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اس ہاتھ باندھ لینے کی دلیل کیا ہے؟ رکوع کے بعد قومے میں ہاتھ باندھ لینا، اس میں علماء کی دو طرح کی رائے ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھ لینا دلائل قطعیہ سے ثابت ہے یا دلائل سے ثابت ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں جناب، رکوع کے بعد آپ نے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا ہے۔ ایک تو اس میں علماء کی دو قسم کی آراء ہے، دوسرا یہ ہے کہ دونوں قسم کی آراء اور دونوں طرف کے علماء کرام قابل اعتماد بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نمازی بندہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لے، درست ہے۔ رکوع کے بعد قومے میں کھڑا ہو کر ہاتھ چھوڑ دے، یہ بھی درست ہے۔ ہاتھ باندھنے والوں کی دلیل آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی طرح دلائل ہاتھ چھوڑنے والوں کے پاس بھی ہیں۔ ہاتھ باندھنے کی دلیل وہ عمومی روایت ہے جس کے راوی سہل بن سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہو۔ صحیح بخاری میں کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ لوگوں کو یعنی نمازیوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، مطلب نمازی بندہ نماز میں جب قیام کرے گا تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوگا۔ اب یہ روایت عام روایت ہے، جب بھی کان الناس یؤمرون، یہ روایت عام روایت ہے، وہ قیام رکوع سے پہلے کا ہو یا رکوع کے بعد کا ہو، قیام رکوع سے پہلے کا ہو یا قیام رکوع کے بعد کا ہو، دونوں میں نمازی جب قیام کرے، قوما کرے تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو۔ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الیدہ الیمنی علی ذراع الیسری، نماز میں آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہے بخاری کی روایت، راوی ہے سہل بن سعد۔ ایک دوسری روایت ہے سنن نسائی میں، حدیث نمبر ہے 887، عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالہ۔ سبحان اللہ۔ کہ وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نبی پاک علیہ السلام نماز میں قیام کرتے، اذا کان قائما، اور یہ جو قائمن ہے یہ رکوع سے پہلے والے قائمن کو بھی شامل ہے اور رکوع کے بعد والے قائمن کو بھی شامل ہے۔ اذا کان قائما فی الصلاۃ، جب وہ نماز میں قیام کرتے، قبض بیمینہ علی شمالہ، اپنے یمین ہاتھ کے ساتھ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے، سیدھی بات ہے، ہاتھ باندھ لیتے۔ یہ سنن نسائی میں 887 نمبر کی روایت ہے۔ تو یہ دلیل ہے ان علماء کرام کی جیسے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، جیسے ابن عثیمین، جیسے صالح الفوزان، ٹھیک ہے جی، تو اور دیگر علماء عرب اور شیوخ العرب، تو کہ نماز میں آپ نے قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے، قیام پہلا ہو رکوع سے پہلے کا یا قیام بعد کا ہو رکوع کے بعد کا۔ اور جو دیگر علماء ہیں ان کے پاس بھی باقاعدہ مضبوط دلائل ہیں کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نمازی دو طرح کا کام کر سکتا ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھ لوں تو سبحان اللہ باندھ لو، آپ کا دل کرتا ہے کہ نہیں جی میں تو رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دوں تو چھوڑ دو، دونوں طرح سے درست ہے۔ اس معاملے میں تنازع کرنا
یا رسا گیری کرنا ہرگز ٹھیک نہیں رہے گا۔